کہ یہی اللہ کی محبت ہے کہ آج میں اس کنارے پہ جنت کے کھڑا ہوں، یہ سب تیری محبت کی وجہ سے ہے، ورنہ میں بھی آج اسی طرح زنجیروں میں جکڑا ہوا بدحالی کے ساتھ جہنم کی آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت اور کرم کا یہ نظارے ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ کبھی صبح سحر کے وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں آؤ میرے قریب آ جاؤ، میں تم سے محبت کرتا ہوں بندوں سے۔ بندہ اس وقت سوئے پڑا ہوتا ہے، غفلت میں پتہ نہیں ہوتا، لیکن اللہ کی محبت پہ اقرار ہوتی ہے کہ پتہ ہے یہ بندہ سویا جو پڑا ہے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، پتھر ہے، میں کیسے برداشت کرے گا اس جہنم کو؟ تو اللہ کی رحمت جو اس وقت نزول فرماتی ہے آسمانوں پر اور اعلان کرتی ہے، اور کوئی وجہ نہیں اللہ تعالیٰ کی۔ جس سے محبت ہوتی ہے نا آدمی کو، اس کے لیے بے قرار ہوتا ہے۔ نہ کیوں اللہ تعالیٰ رات کے اس پہر پہ آتا اور ہمیں آوازیں مارتا، اسے کیا پڑی؟ ہم جیسے گناہ گاروں کو آواز دیتا بچ جاؤ، ان قریب تم میرے پاس آنے والے ہو، بہت سخت تمہارے ساتھ سے حساب ہوگا، تمہیں کوئی بچا نہیں سکے گا۔ تو یہ وہ آوازیں ہیں جو اللہ لگاتا ہے انسان کو بچانے کے لیے، بچ جاؤ بچ جاؤ، اس آگ سے بچ جاؤ۔ ہمیں کہ بے تحاشا اس دنیا کی طرف کھینچے چلے جاتے ہیں۔ ان آوازوں کو سننے کے لیے ہم نے اپنے کانوں کو بند کیا ہوتا ہے، اس کی طرف ہمارا دھیان جاتا ہے نا کہ ہم سوچتے ہیں، لیکن وہ کریم ذات باوجود اتنے گناہوں کے اور نافرمانیوں کے ہمیں پکار رہا ہوتا ہے اور بلا رہا ہوتا ہے۔ ہر روز کا اللہ نے یہ حساب رکھا ہے، ہر روز جیسی سحر ہوتی ہے نا صبح، لیکن کتنی جلدی اب شام آ گئی اور اتنی جلدی صبح ہوگی، تو ہر صبح یہ کام اللہ کرتا ہے۔ کتنے خوش قسمت ہوں گے جو اس واز پر اٹھ کر اللہ سے معافی مانگ لیتے ہوں گے۔ فاستغفروا بالاسحار، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بڑے قیمتی لوگ ہیں جو سحر کے وقت اٹھ کے اللہ سے استغفار کرتے ہیں، معافی مانگتے ہیں۔ میری محبت کا جواب دے رہے ہیں یہ لوگ، کتنے خوبصورت لوگ ہیں۔ اسی لیے تہجد کی نماز جو ہے نا، اس کی بڑی اکثریت ہے، بہت فضائل ہیں اس کے، اور نماز کی نہیں ہے حقیقت میں۔ اور اس وقت اٹھ بھی جائے نا، ہمارے حضرت تو بڑی عجیب بات فرماتے تھے کہ اٹھ بھی جائے، اٹھ کر بستر سے نیچے بھی نہ آئے، وضو بھی نہ کرے، اور بستر کے اندر ہی ہو، اتنا اگر اٹھ جائے بستر کے اندر ہی گرم ہونے، بستر میں بوتل رکھی ہے آپ نے، گرم کیا بستر، اس کروڑے ایک لاشعوری طرح پر اللہ اٹھاتا ہے جہنم سے بچانے کے لیے۔ لاشعوری طرح سارے کروڑ بدلتا ہے نا، اور دیکھنا کبھی گھڑی تو اس نظر آ جائے گا تہجد کا ٹائم ہے اس وقت، سبحان اللہ، خود بخود کروڑ دے دیتا ہے، یا کبھی پیشاب لگا دیتا ہے، یا کبھی اور ایسی چیز انسان کو ہوتی ہے، چھینک آ جاتی ہے، اور معاملہ ہو جاتا ہے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ اس کی رحمت نہیں تو اور کیا ہے؟ اس کی محبت نہیں تو اور کیا؟ آپ خود سوچیں کہ یاد کرائے گا ہمیں کہ تم نے پھر بھی خیال نہیں کیا اس چیز کا، کتنا چانس میں نے دیا تھا۔ میں نے کچھ وقت تم سے پوچھنا تھا کہ تم کتنے گناہ کیے ہیں، تم نے کتنا زنا کیے ہیں، تم کتنے فراڈ کیے ہیں، میں تو کچھ نہیں پوچھنا تھا، میں نے تو صرف یہ کہنا تھا سبحان اللہ، کیونکہ ہے جو مجھ سے توبہ مانگ میں معاف کر دوں اس کو۔ یعنی اس وقت وہ بے حساب چھوڑ رہا ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا جس طرح بھائی یہاں ویزوں میں ایسے ہوتا ہے نا کہ چلو عام معافی ہو گئی، جو چاہے ویزا لگوا لے، ایسے فلان شلان ہوتا ہے نا، کبھی کبھی لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں، بیچارے بیٹھے ہوتے ہیں سالوں کے کہ لے بھی ہو گیا اعلان ہوتے ہیں، فوراً جا کے اپنے ویزے پہ لگا لیتے ہیں۔ کوئی بیچارہ 15 سال کا بیٹھا ہے، کوئی 10 سال کا بیٹھا ہے اس چکر میں نا کہ بھائی میں جاؤں اور ہوم آفس کی آواز نکلے تو میں جا کے ویزا لگاؤں۔ وہ تو ہوم آفس کی آواز ہے، یہ تو اللہ کی آواز ہے۔ اللہ پکار ہوتے بندے کو کہا جائے بھائی۔ تو یہ وجہ ہے کہ تہجد کی جو ویلیو ہے نا حقیقت میں نماز سے نہیں ہے،
نماز تو ایک شکر ہے اللہ تعالیٰ کہ تو نے مجھے بکسر سے نکال لیا اور مزید مجھے تو سجدہ کرنے کی توفیق نصیب فرما رہا ہے، ورنہ کام تو اس کا بستر میں بن رہا ہے، بستر میں بیٹھ جائے، میرے حضرت فرماتے تھے نہیں اٹھ رہا، یہاں سے شروع کرے کام، چھینک آ گئی کروٹ آ گئی، وہی بیٹھ جائے، تھوڑا سا بیٹھ گیا نا آنکھیں بند ہوں تو 10 دفعہ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ کر پڑھ لے، بس یہ کلمہ پڑھ لے اور اس کے ساتھ دروشی پڑھ لے، پڑھ کے اور کہتے اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، معاف کر دے، آواز آ جائے گی میں تجھے معاف کر دیا، سو جا، تہجد گزار بندہ ہو جائے گا تو مشکل ہے تہجد پڑھنا، یہ بھی مشکل ہے، بستر میں لیٹے ہیں خود اٹھا بھی وہی رہا ہے، پیشاب میں تو اٹھنا پڑے گا نا آپ کو، وہاں تو بعض وقت کروڑ بدلنی پڑتی ہے نا آدمی کو، تو جس وقت کروڑ بدلا کرے نا اس کی خیر دعائیں ہیں بڑی اچھی دعا، جس وقت کروڑ بدلے نا آپ تو گھڑی پہن کے سویا کریں ایک گھڑی سامنے رکھ لیا کریں، ایک آنکھ چھوٹی کھول کے دیکھ لیں گھڑی میں کیا وجہ ہے، اس وقت گھڑی کو دیکھتے بس ہمت کر کے نا تھوڑا اٹھ جائیں، نہ بھی اٹھیں تو کروڑ اسی ساتھ لیٹے لیٹے یہ 10 دفعہ کلمے پڑھ لیں، دروشی پڑھ لیں اور کہ اللہ تعالیٰ مجھے تو معاف فرما دے، کیونکہ اس وقت کی عبادت سب سے بڑی عبادت کیا ہے؟ اللہ سے معافی مانگنا، جس چیز کے لیے پکار رہا ہے وہ کس چیز کے لیے پکار رہا ہے؟ معافی کے لیے، اور تو کچھ نہیں کہا اس نے، کچھ کہا؟ تو جس چیز کا جو کام دے نا اللہ تعالیٰ اس وقت وہ انسان کام کر لے نا اس کا کام بن گیا، جہنم کے وقت جب وہ آدمی کہے گا تو اللہ کا شکر کرے گا، اللہ تعالیٰ تو نے بچا لیا، کیسے بچا لیا؟ کہ جس وقت سحر پہ تو آواز مارتا تھا تو میں اس وقت کو ضائع نہیں کیا تھا، تو پکارتا تھا میں استغفار مانگتا تھا تو اس سے وقت توبہ کر لیتا تھا، کتنا تیرا کرم تھا کہ تو نے اگر یہ آواز نہ مارتا تو آج میں بھی جہنم میں جا رہا ہوتا، اس نے قدر کر لی اس آواز کی، تو یہ جو چیزیں اللہ پاک نے دی ہیں ہمارے لیے یہ کیا ہے؟ کہ اللہ نے ہیلے رکھے ہیں ہمیں گھسیٹنے کے اپنی طرف، ہمیں دھکا دے کے اللہ تعالیٰ اپنے قریب لا رہا ہے، کس طرح دھکوں سے اس طرح لاتے ہیں نا آدمی، تو ہم اتنے ہیں کہ دھکوں کے ساتھ ہمیں کھینچ رہا ہے، جس میں ایک دھکا یہ رمضان ہمارے سامنے ہے، ہم کہاں نماز پڑھتے، ہم کہاں 20-40 سجدے کرتے، ہم کہاں اس کو عصر میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے، 18 سال آتی ہے عصر، ہم کو بیٹھتے تھے اللہ کا ذکر کرتے، ہم کو بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے، ہم کہاں قرآن کی تلاوتیں کرتے اتنے قرآن ختم کرتے، ہم کہاں صبح اٹھ کے اللہ کے حکم مطابق کھانا بند کر دیتے کھانا کھاتے، یہ دھکا ہے اللہ تعالیٰ کا، اس کا نام بھی ایک ہے نا مہینے کا، عربی میں نام ہے کہ اللہ کی قرب کا مہینہ ہے، اس میں اللہ کی محبت کو تلاش کرو، کیونکہ اللہ نے اس محبت پیدا کرنے کے لیے یہ مہینہ دیا ہے کہ تم مجھ سے محبت پیدا کرو، عبادتوں کے لیے نہیں دیا ماتھے رگڑتے پھرو، نہیں، یہ مہینہ دیا ہے کہ تم مجھ سے محبت شروع کر، میں تو کر رہا ہوں، میں نے تجھے سویٹر دے دیا، تو بھی تو سویٹر پہن کے دکھا مجھے کون سا سویٹر دیا ہے؟ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے ایمان دے دیا، ایمان دکھا تو صحیح مجھے، تو جیسے میں نے سویٹر دیا تھا اللہ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ایمان دیا ہے، اس ایمان کی کرشمے دیکھنا چاہتے ہیں نا، کہ کبھی سجدے میں جائے، کبھی رو کے آئے، کبھی اٹھ کے آئے، اور سب سے بڑی چیز ایک جو ہے ایک عمل بتاؤں آپ کو اس رمضان کا، سب سے بڑا عمل بتا رہا ہوں میں آپ کو، فقیر کی باتیں بس ہوائی ہوتی ہیں، سنتے رہا کر، ہوائی باتیں سمجھتے ہیں نا آپ، ہوا سے آتی ہیں باتیں، سب سے بڑا عمل ہے اس کا، کیونکہ یہ سن یہ مہینہ ہے محبت کا، اس کا ٹائٹل یہی ہے، اللہ نے اپنے قرب کے لیے یہ مہینہ دیا ہے، وہ سویٹر کی مثال سامنے رکھے ہمیشہ کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو بھی تو مجھ سے محبت کر کے دکھا، کیونکہ جس طرح تو خوش ہوتا ہے میں بھی خوش ہونا چاہتا ہوں تجھے دیکھ کے، بڑا سبحان اللہ،
پکے درویش ہیں محبت کی واقع سے بڑی سنتے ہو. جب میں نصیحت کرتا ہوں دوسری اس پہ تمہارے منہ خاموش ہو جاتے ہیں, اس پہ سمجھتے ہو. ماشاء اللہ. کیا ہے عمل؟ اللہ نے اس میں سب سے بڑا جو دیا محبت کا عمل دیا ہے. بہت زبردست محبت والا عمل ہے. سبحان اللہ. ایک عمل یہ ایسا ہے کہ انسان جب عمل کرتا ہے نا عام حالات میں جب وہ انسان وہ عمل کرتا ہے نا عام حالات میں تو کتنے نام نکلتے ہیں اس وقت. اللہ اکبر. فتح و ابواب الرحمت, فتح و ابواب ذہابت, فتح و ابواب جنت. کتنے دروازے کھلتے ہیں؟ حدیث سنائیے آپ نے. ایک عمل پر 3 دروازے کھول دیتا ہے دوسرے انسان کے لیے. یہ 3 دروازے کھل گئے تھے, جا عیش کر. کھلتے ہوں گے نا, حدیث میں بتائیے نا. وہ عمل اس کی روح ہے رمضان کی. جس نے وہ عمل نہیں کیا اس نے کچھ بھی نہیں کیا. جس عمل پہ عام دنوں میں 3 دروازے کھول دیتے ہیں اللہ تعالیٰ. فتح رحمت کے دروازے, جنت کے دروازے اور اجابت کے دروازے. یہ کیا عمل ہے؟ دعا. دعا ہے. سمجھ بات؟ ٹاپ آف لسٹ ہے اس رمضان کی یہ دعا جو ہے, دعا مانگنا. کیونکہ یہ عمل جو ہے یہ محبوبیت کی نشانی ہے, یہ ایمان کی نشانی ہے, یہ یقین کی نشانی ہے. یہاں کوئی بھی نہ ہو, کمرے کے اندر آپ اکیلے بیٹھے ہوں, صاحب کمرے کوئی نہیں ہے, آپ باتیں یار تو فلاں یا تو سمجھ نہیں آتی بات, یا میری بات میں سنتا تو پیچھے صاحب بیوی ہو کہتے لے تو ہو گیا جی پاگل, کیونکہ خود ہی باتیں کر رہے تھے کمرے میں, وہاں تو کوئی بھی نہیں ہے. یہی کہیں گے لوگ پاگل ہو گیا کہ ہے نہیں, کس سے باتیں کر رہے, کچھ بھی نہیں باتیں کرتے. تو جس سے ہم مانگ رہے ہیں نظر آتا ہے, محسوس ہوتا ہے, پتہ ہے اس کا کدھر ہے, کہیں نہیں ہے. لیکن ایمان کہتا ہے وہ ہر جگہ موجود ہے. مانگنے والا گواہی دے رہا ہے, میں تو مانتا ہوں. نہیں سمجھے بات؟ کتنی بڑی ایمان کی گواہی دے رہا ہے وہ شخص جس نے ہاتھ اٹھایا اور نہ اس کو نظر آ رہا ہے نہ کچھ محسوس ہو رہا ہے, کچھ بھی نہیں ہے. کس سے مانگ رہا ہے؟ اپنے رب سے مانگ رہا ہوں. سبحان اللہ. ہے نا محبوبیت کی نشانی. کتنا دیوانہ اور یہ پاگل ہو گیا ہے اللہ کے عشق کے اندر, اس کو نظر کچھ بھی نہیں آ رہا. کسی سے نہیں مانگ رہا ہے, دوسری نہیں مانگ رہا, وہ اس سے مانگ رہا ہے, اے رب مجھے یہ دے, اے رب مجھے دے دے. اللہ کہتا ہے یہی تو ادا ہے جو مجھے سب سے زیادہ پسند ہے. یہی تو ایمان ہے, یہی تو یقین ہے. لوگ تو مانگیں گے جو سامنے نظر آئے گا. کسی انسان کو خدا بنا لیا, کسی بت کو خدا بنا لیا, کسی چیز کو خدا بنا لیا, فرشتوں کو خدا بنا لیا, کسی جو نظر آ رہی چیز ان کو خدا مانتے ہیں. لیکن ایمان والا اس کو مانتا ہے جو نظر نہیں آتا, خدا اس کو مانتا ہے. ہم کیوں مانے سورج نظر آئے؟ دیکھنے سے زیادہ قریب ہے ہمارے. اب مزہ آئے گا وہ دعا مانگنے میں آپ کو. یہ ہے محبت. اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو انسان بندہ دعا مانگتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے, یہی تو کہتا ہے تو اتنا قریب ہو گیا ہاتھ اٹھانے کے بعد, اب تو سوال ہی نہیں پتا کہ تو مانگو تجھے عطا نہ کروں میں.